اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کل حج کا زمانہ ہے اور لوگ عمرہ بھی کر رہے ہیں۔ جو حاجی یہاں سے جاتے عمرہ کرتے ہیں، پھر حج کا انتظار، پھر درمیان میں مزید عمرے۔ تو عمرہ کس چیز کا نام ہے؟ عمرہ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا، پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نوافل پڑھنا جو کہ واجب الطواف ہے، پھر اس کے بعد ملتزم کے پاس آ کر یا اس کی سیدھ میں آ کر دعا کرنا، پھر آب زمزم پینا جتنا ہو سکے پیے، اور پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرنا، 7 چکر لگانا۔ یاد رکھیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا یہ ایک چکر نہیں ہے، صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، اس طرح 7 چکر لگانا۔ اور پھر اس کے بعد سنت ہے کہ 2 رکعت نوافل پڑھیں، نہ بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اس کے بعد حلق یا تقصیر کروانا۔ تو ناظرین، یہ عمرہ ہے۔ اس میں کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ طواف کے جو 7 چکر ہیں یہ ہمیں کیا درس دیتے ہیں، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ناظرین، عمرہ اور حج، اس کے ایک عمل میں ایک عمل میں ہمیں کتنے اسباق ملتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ حجر اسود سے آپ طواف شروع کرتے ہیں، اگلا کونا جسے ہم رکن عراقی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد رکن شامی، پھر اس کے بعد رکن یمانی، پھر حجر اسود، یعنی ایک چکر جو آپ کا مکمل ہوتا ہے نا، شروع بھی کرتے ہیں تو رکن اسود سے، حجر اسود سے، اور چکر کا اختتام بھی حجر اسود پر ہوتا ہے۔ اس میں کیا سبق ہے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ آپ، اللہ رب العالمین آپ کا کریٹر ہے، وہ خالق و مالک ہے، اس نے آپ کو پیدا فرمایا، اب زندگی گزارنے کے لیے اس نے تمہیں دنیا میں بھیج دیا اور مقصد دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی جس نے موت اور زندگی کو تخلیق فرمایا تاکہ وہ جانچ لے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو اب زندگی گزارنے کے بعد، چاہے آپ 50 سالہ زندگی بسر کریں، 60 سالہ، 100 سالہ، کچھ اور بڑھا لیں، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ جانا ہے، جہاں سے آئے تھے وہیں جانا ہے۔ تو حجر اسود سے طواف یعنی چکر کا آغاز اور وہیں پر اختتام، یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو، جہاں سے آئے ہو نا، تو بالآخر مر کر تمہیں وہیں پر جانا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم تو تھے ہی نہیں، معدوم تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت عطا فرمائے گا، ثم یحییکم، پھر زندگی عطا فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اب یہ جو چکر ہے نا، اس میں بھی شریعت مطالعہ کی کئی سنتیں ہیں نبی علیہ السلام کی، کہ اگر عمرے کا طواف ہے یا طواف زیارہ ہے تو رمل بھی کرنا ہے، سعی بھی کرنی ہے۔ رمل ابتدائی 3 چکروں میں کرنا ہے، اور استباء جو ہے، رمل بھی کرنا ہے اور استباء بھی کرنا ہے۔ استباء یعنی وہ 7 چکر میں ہوتا ہے جب عمرے کا طواف ہو یا طواف زیارہ ہو، کہ آپ احرام کی، اور اگر ظاہر ہے کہ طواف زیارہ اگر نارملی کپڑوں میں ہو تو پھر استباء نہیں ہو سکتا، لیکن عام احرام کی حالت میں یہ سنت ہے کہ احرام کی جو اوپر والی چادر ہے اس کو سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکال کر الٹے ہاتھ پر، الٹے کاندھے پر آپ ڈال دیں، استباء ہے۔ تو یعنی
چکر لگانے میں بھی شریعت مطالعہ کی پابندی. تو حجر اسود سے لے کر جب تک تم دوبارہ حجر اسود تک نہیں آتے تو شریعت مطالعہ کی پابندی لازمی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا، جب تک اس کے پاس نہیں جاتے تو شریعت مطالعہ کی پابندی لازمی ہے، کیونکہ تمہیں لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے اور پھر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف آیت نمبر 21. ناظرین یہ آیت نمبر 21 ہے، اس کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے. باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہے، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے. اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ يتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربهم اعلم بہم. بنیانن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بنیانہ پڑھا جائے گا، کیونکہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے. اور بہم چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس سے بہم ہی پڑھا جائے گا. تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے. کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں. اذ ایک کلمہ، یتنازعون دوسرا، اور بینا تیسرا، ہم چوتھا، ہم چوتھا، امرا پانچواں، فا چھٹا، قالو ساتواں، اور اس کے بعد ابنو جو ہے وہ آٹھواں، علا نواں، بنیانہ دسواں، ربو گیارہواں، اعلم بارہواں، اور ناظرین بی 13واں. کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. اذ یتنازعون، اذ یتنازعون، بینا علیحدہ ہے، ہم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے بینہم. امرا علیحدہ، ہم علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے امراہم. اچھا، بینا کو بہت سے پڑھنے والے بینا پڑھتے ہیں، بینا نہیں ہوگا بینا، اس کو معروف طریقے سے پڑھیں گے، یا لین ہے. اور امرا یہاں پر را پر زبر ہے، را پر جب زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے. بینہم امراہم، فا علیحدہ، قالو علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے فقالو ابنو. ابنو ناظرین فقالو میں لام پر پیش ہے، اسے با ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اب با ساکن تو ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، حرف قلقلہ جب ساکن ہو تو پھر آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے. فقالوا ابنوا غلط، فقالوا ابنوا، فقالوا ابنوا. علا علیحدہ، ہم علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے علیہم. اب میم ساکن کے بعد بنیانہ میں با آ رہا ہے تو میم ساکن کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے علیہم بنیانن. یہاں وقف کریں گے تو بنیانہ پڑھا جائے گا. ربو علیحدہ، ہم علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے ربوہم. را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے، با مشدد، اسے جماع کے ساتھ پڑھا جائے گا. اعلم، ربوہم اعلم. بی علیحدہ ہے، ہم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے بیہم. ربہم اعلم بہم. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے. قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یتنازعون، اذ یتنازعون بینہم امرہم
بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا. ربهم اعلم بهم. ربهم اعلم بهم. ناظرین مستمعین، یہ آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں اور اب چلتے ہیں سب سے پہلے اسما کی جانب. تو پہلا اسم کون سا ہے؟ بینا. بینا پہلا اسم، ہم ضمیر دوسرا، امرا تیسرا، ہم یہاں نمبر 2 آئے گا، ہم یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، چوتھا بنیانا، ربو پانچواں، ہم نمبر 2 آئے گا، اعلم نمبر 6 اور یہاں پر ہم ضمیر نمبر 2 ہی آئے گا. تو کل 6 اسما ہیں. کون کون سے ہیں دیکھتے ہیں ناظرین، بلکہ ہم بتا چکے ہیں، اب یہاں لکھنا ہے بینا، نمبر 2 ہم اور ہم، نمبر 2 ہم اور ہم، نمبر 3 امرا، نمبر 4 بنیانا، اور نمبر 5 ربو، اور نمبر 6 اعلم. ناظرین 6 اسما ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو پہلا فعل ہے یتنازعون، اور دوسرا ہے قالوا، تیسرا ہے ابنوا. تو 3 افعال ہیں. نمبر 1 یتنازعون، نمبر 2 قالوا، اور نمبر 3 ابنوا. ناظرین و سامعین، یہ 3 افعال ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. چلے جی حروف دیکھتے ہیں. اذ پہلا حرف ہے، اور فا دوسرا، علا تیسرا، بی چوتھا. تو کل 4 حروف موجود ہیں. نمبر 1 اذ، نمبر 2 فا، نمبر 3 علا، نمبر 4 بی. 6 اسما، 3 افعال، 4 حروف. تو کل ملا کر ناظرین 13 کلمات ہوئے. 6 اسما، 3 افعال 9 ہوئے، اور 4 13، کل 13 کلمات ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں اسما کی جانب. پہلا اسم ہے بینا. بینا کا معنی ہوتا ہے درمیان، درمیان میں. بینا درمیان میں، یا درمیان، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں.
ہم اور ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل جب ہوتی ہے تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوتی ہے، اور جب منفصل ہوگی تو فقط ہم کی شکل میں ہوگی، ہم یا ہم. اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں. امر کا معنی کام بھی ہوتا ہے، امر کا معنی حکم بھی ہوتا ہے، امر کا معنی معاملہ بھی ہوتا ہے. تو ناظرین یہاں پر معاملے کے معنی میں ہے، امر معاملہ. اچھا جی، اس کے بعد ہے بنیانہ. بنیانہ کسے کہتے ہیں؟ بنیانہ کہتے ہیں عمارت کو. ناظرین جہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث پاک کہ مسلمان آپس میں ایک عمارت کی طرح ہے، تو وہاں بھی بنیانن کے لفظ ہے، الفاظ ہیں. بنیانن کا لفظ ہے، بنیانہ کہ عمارت. بنیان کہتے ہیں عمارت کو. رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا. یاد رکھیں کہ صفت ربوبیت کی نسبت تو کہیں اور بھی کی جا سکتی ہے، جیسے قرآن کریم میں خود رب کریم نے والدین کی طرف صفت ربوبیت کی نسبت فرمائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اولاد کو یہ تعلیم دی گئی کہ یوں دعا کیا کریں کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے جہاں آقا اور غلام کا تصور تھا تو آقا کو بھی رب کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ناظرین جب کوئی کہیں پر پیسہ لگاتا ہے تو جو انویسٹمنٹ کرنے والا ہوتا ہے اس سے رب المال کہتے ہیں، یعنی مال والا، مال کا اونر. تو ویسے گارڈین، سرپرست، ان کی طرف بھی صفت ربوبیت کی نسبت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پالنے والا ہے. تو یہ رب ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یا رب میری دعا قبول فرما، یا رب میری حاجت پورا فرما. تو ہم رب سے دعا نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ تو دعا ہوتی ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہے. اس کے بعد اعلم. اعلم یہ صفت اسم تفضیل کا صیغہ ہے. اعلم اسم تفضیل یعنی یہ سپرلیٹو فارم ہے. اسم تفضیل اسے کہتے ہیں کہ جس میں دوسرے کے مقابلے میں معنی میں زیادتی پائی جائے. جیسے عالم جاننے والا، اعلم بہت جاننے والا، سمیع سننے والا، اسمع بہت سننے والا، بصیر دیکھنے والا، ابصر بہت دیکھنے والا. تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے. تو ناظرین یہ اعلم خوب جاننے والا، بہت جاننے والا. یہ ظاہر ہے کہ ثلاثی مجرد سے علم یعلم سے، تو اس کا مصدر آتا ہے علم. تو علم عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. مجھے اس بات کا علم ہے، آپ کو اس بات کا علم ہے، عام طور پر کیا جاتا ہے. اور علم کی تعریف یہ ما بہل انکشاف کے جس کے ذریعے چیزیں کھل جائیں. اور حصول الصورت الشیء فی العقل کے شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، یہ بھی علم کہلاتا ہے. تو بہرحال یہ علم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب. یتنازعون. یتنازعون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب. اس کا معنی ہے وہ جھگڑتے ہیں یا وہ جھگڑیں گے. اب اس پر آپ دیکھیں کہ اذ داخل ہو رہا ہے، تو اذ یتنازعون اس کا معنی کیا ہوگا؟ جب وہ جھگڑنے لگیں، جب وہ جھگڑنے لگیں. قالوا. اچھا، تنازع یتنازع تنازعا. تنازع اس کا مصدر ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ آپس میں جھگڑنا. یہ باب تفاعل سے ہے. تفاعل، تنازع یتنازع تنازعا تفاعلا. تو تنازع کا معنی جھگڑنا، آپس میں جھگڑنا. ٹھیک ہے نا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا. تو ناظرین یہ مصدر ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم تنازع کہتے ہیں، فلاں کا فلاں سے تنازع ہو گیا ہے، تو تنازع نہیں ہوتا، تنازع ہوتا ہے زا پر پیش کے ساتھ. قالوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب. اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا. اس کا مصدر آتا ہے قول. اس کا معنی ہے بات، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ابنو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر. اور فعل امر وہ فعل کے جس میں ناظرین کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے، آرڈر دیا جائے، اسے فعل امر کہتے ہیں. تو ابنو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر. اس کا معنی کیا ہے؟ تم بناؤ یا تم سب بناؤ. تم بناؤ یا تم سب بناؤ، ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے. چلتے ہیں حروف کی جانب. اذ کا معنی ہے جب. فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. الا
استعلاء یعنی بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہے بی جو ہے یہ ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر کو کے معنی میں ہے۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13 کلمات ہیں، 13 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 رب، نمبر 2 علم، نمبر 3 تنازع، نمبر 4 قولوں میں قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ ذال زیر اذ، یا زبر یا، تا زبر تا، نون الف زبر نا، زا زبر زا، عین واو پیش او، نون زبر نا، اذ یتنازعون، با یا زبر بی، نون زبر نا، ہا میم پیش ہم، بینہم، حمزہ میم زبر ام، را زبر را، ہا میم پیش ہم، امراہم، فا زبر فا، قاف الف زبر قا، لام با پیش لب، نون واو پیش نو، فقالبنو، عین زبر ع، لام یا زبر لی، ہا میم زر ہم، علیہم، با نون پیش بن، یا الف زبر یا، نون 2 زبر نن، بنیانن، یہاں وقف کریں گے تو بنیانہ پڑھیں گے۔ رب زبر رب، با پیش بو، ہا میم پیش ہم، ربہم، حمزہ عین زبر اع، لام زبر لا، میم پیش مو، اعلم، ربہم اعلم، با زر بی، ہا میم زر ہم، بہم، ربہم اعلم بہم، یہاں وقف کریں گے تو تب بھی بہم ہی پڑھا جائے گا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ناظرین ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ اذ جب، یتنازعون وہ جھگڑنے لگے، بینا میں ہم آپس، امرا معاملہ، ہم ان کا، فا پس، قالو انہوں نے کہا، ابنو تم بناؤ، علا اوپر، ہم ان کے، بنیانہ عمارت، ربو رب ہم ان کا، اعلم زیادہ جاننے والا، بی کو، ہم ان۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بمحاورہ ترجمے کی جانب۔ اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم۔ جب لوگ ان کے معاملے میں بحث کرنے لگے تو انہوں نے کہا ان کے غار کے قریب عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے حالات کو زیادہ جاننے والا ہے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اب انشاءاللہ تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین، تفسیر ہمیں عرض کرنی ہے، اور تفسیر آج جو ہم عرض کر رہے ہیں کیونکہ کل ہم نے کافی باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، اور آج آیت نمبر 19 اور 20 جو آیت نمبر 19 اور 20 ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ آج کی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. آیت نمبر 19 میں یعنی 19 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا اس سے بھی کم ٹھہرے تھے. انہوں نے کہا تمہارا رب ہی خوب جاننے والا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو. سو اب تم اپنے میں سے کسی کو چاندی کے یہ سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو کہ وہ غور کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، اور اس میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے کر آئے، اور اس کو چاہیے کہ وہ نرمی سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہو. بے شک اگر وہ تم پر غالب آ گئے تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے، یا وہ واپس تم کو اپنے دین میں لے آئیں گے، اور پھر ہرگز تم فلاح نہ پا سکو گے. ناظرین، ان آیتوں کا مفصل معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کیا تھا، اور ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا تھا، اور ان کے کانوں پر نیند مسلط کی تھی، اور ان کو سلایا تھا، ان کو بغیر کھلانے پلانے کے ہم نے زندہ رکھا تھا، اور کروٹیں ہم بدلاتے رہے تھے. اسی طرح ہم نے ان کو اس نیند سے اٹھا دیا جو موت کے مشابہ تھی، تاکہ یہ ایک دوسرے سے سوال تو کریں، پوچھے تو صحیح، اور اس بحث میں پڑیں کہ وہ کتنی دیر سوتے رہے. اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان کو اٹھانے سے یہی غرض تھی کہ وہ اس بات میں بحث کریں کہ وہ کتنی مدت تک سوتے رہے تھے، تو اس کا جواب یہ کہ یہ بعید نہیں ہے، کیونکہ جب وہ اپنی مدت قیام میں بحث کریں گے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی قدرت منکشف ہوگی، اور کئی عجیب و غریب امور ان کو معلوم ہوں گے. ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم اس غار میں کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اس میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ بعض حصہ ہم ٹھہرے ہیں. مفسرین نے کہا کہ وہ صبح کے وقت غار میں داخل ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دن کے آخر حصے میں ان کو اٹھایا تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس میں بس ایک ہی دن ٹھہرے ہیں. وہ یہ سمجھے کہ صبح ہم آ کر سوئے ہیں اور شام کو جاگ گئے ہیں، اور 309 سال ہجری اعتبار سے عرصہ گزر گیا، اور شمسی اعتبار سے دیکھیں تو کم و بیش 300 سال تک وہ سوتے رہے، اور وہ بمثل موت ان پر طاری تھی. تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پورا دن بھی نہیں، دن کا کچھ حصہ ہم ٹھہرے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا رب ہی خوب جاننے والا ہے کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ کہنے والا ان کا جو بڑا تھا رئیس یملیخہ جس کا نام تھا، وہ تھا. اس نے کہا سو اب تم اپنے میں سے کسی کو چاندی کے یہ سکے دے کر ذرا شہر کی طرف بھیجو، بھوک لگ رہی ہے. مفسرین نے کہا کہ ان کے پاس چاندی کے چند دراہم تھے جن پر اس زمانے کے بادشاہ کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ کھانے پینے کے حصول کے لیے کوشش کرنا یہ بالکل جائز ہے، لیکن حلال ذرائع سے، ریسورسز بھی حلال ہوں اور حلال چیز ہو، اور اس سے توکل باطل نہیں ہوتا. یعنی کوئی کھانے پینے کی کوشش کرتا ہے، حلال کمائی کی کوشش کرتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اللہ پر توکل نہیں ہے، کیونکہ وہ اب اسباب اختیار کر رہا ہے، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر یہ کہ اللہ پر چھوڑ رہا ہے. تو کھانے پینے کے لیے کمانا، کچھ حاصل کرنا حلال ذرائع سے، حلال کمائی سے اور حلال چیز، تو یہ بالکل جائز ہے، اس سے توکل باطل نہیں ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ وہ غور کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ
پاکیزہ ہے، کون سا کھانا اچھا ہے، ذرا لے آؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کی مراد یہ تھی کہ وہ تفتیش کر کے حلال ذبیحہ خرید کر لائیں، کیونکہ ان کے شہر کے عام لوگ مجوسی تھے اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے۔ مجاہد نے کہا کہ ان کا بادشاہ ظالم شخص تھا، وہ لوگوں کا مال غصب کر لیا کرتا تھا، اس لیے وہ دیکھ بھال کر طعام خریدیں کہ کہیں غلطی سے غصب شدہ مال یا غصب شدہ طعام خرید کر نہ لانا۔ ایک قول یہ کہ وہ ڈھونڈ کر لذیذ اور پسندیدہ طعام خرید کر لائیں۔ یہ بھی فرمایا کہ وہ نرمی سے کام لیں اور کسی کو تمہارے متعلق خبر نہ دیں، یعنی وہ چپکے سے شہر میں داخل ہوں اور کسی کو اپنے قیام گاہ کے متعلق خبر نہ دیں، کیونکہ اگر وہ ہماری قیام گاہ پر مطلع ہو گئے تو وہ ہم سب کو مار دیں گے، کیونکہ وہ تو وہی سمجھ رہے ہیں نا کہ بادشاہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کی فوجیں، اس کے سپاہی، اس کے کارندے ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تو اسی خوف میں تھے اور وہی سمجھ رہے ہیں۔ تو کہا کہ اگر وہ ہمارے یہاں پر قیام گاہ پر مطلع ہوئے تو ہم سب کو مار دیں گے، یا دوبارہ ہم کو اپنی بت پرستی کے طریقے میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ یعنی اگر تم ان کی بت پرستی کے طریقے میں داخل ہو گئے تو پھر تمہیں دنیا میں کوئی کامیابی حاصل ہوگی نہ آخرت میں کچھ حاصل ہوگا۔ ناظرین و سامعین، اب یہاں پر ایک بات یہ کی کہ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ یہ آیت نمبر 19 ہے۔ سو تم اپنے میں سے کسی کو چاندی کے سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو کہ وہ غور کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، ان میں سے تمہارے کھانے کے لیے کیا لائے۔ اس آیت میں خرید و فروخت کے لیے کسی کو وکیل بنانا اس کا ثبوت موجود ہے، کیونکہ اصحاب کہف سارے نہیں گئے تھے، اپنے ایک ساتھی کو سکے دے کر کھانا خریدنے کے لیے بھیجا تھا۔ قرآن کریم میں یہ بھی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، سورۃ توبہ آیت نمبر 60۔ صدقات صرف فقیروں مسکینوں کے لیے اور ان کے لیے جو صدقات کو وصول کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل بنانے کا ثبوت بھی ہے، جو زکوٰۃ وصول کر کے لائیں گے پھر ان عاملین کو زکوٰۃ میں سے ان کا حق کی خدمت دیا جائے گا۔ تو ناظرین و سامعین، جو ہم بعض اوقات خرید و فروخت کرتے ہیں، کہیں ہم جا نہیں سکتے یا کہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو ہم کسی کو وکیل مقرر کرتے ہیں کہ یار تم جا کر خرید لو، تم جا کر دیکھ لو، تمہارا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، تو جا کر لے لینا، یا جا کر یہ پیمنٹ کر دو، وکیل بنا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بنانا بالکل درست ہے شریعت کے مطابق، اور قرآن کریم میں بھی یہاں پر اصحاب کہف نے بنایا تھا، اس کا ثبوت یہاں پر موجود ہے۔ ہم انشاءاللہ کچھ احادیث کریمہ بھی اور پھر مزید باتیں عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت ناظرین لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات ہے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقال لبنوا علیہم بنیانا ربهم اعلم بہم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ کافی دنوں کے بعد جوائن کیا ہے۔ مفتی صاحب جمعہ مبارک آپ کو۔ جزاک اللہ، آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم۔ جزاک اللہ خیر، بہت پیارے انداز سے سنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کہاں سے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی سوال سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا بنوا علیہم بنیانا۔
ربهم اعلم بهم یہاں تک ہے. چلیں جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب میں سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا بنوا علیہم بنیانا ربهم عالم بہم. ترجمہ: جب لوگ ان کے معاملہ میں بحث کرنے لگے تو انہوں نے کہا ان کے غار کے قریب عمارت بناؤ، ان کا رب ہی ان کے حالات کو زیادہ جاننے والا ہے. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا بنوا علیہم بنیانا ربهم اعلم بہم. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر ہمارے سوشل میڈیا پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائیے کا کوئی بھی دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ، اس ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں، اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.